جنگ پلاسی 23 جون 1757 کو سراج الدولہ نواب آف بنگال اور انگریز جرنیل کلائیو کے درمیان جنگ پلاسی کلکتہ سے 70 میل کے فاصلے پر لڑی گئی۔ انگریز جرنیل کلائیو تمام بنگال پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ شہنشاہ دہلی پہلے ہی اس کے ہاتھ میں کٹ پتلی تھا۔ بنگال پر قبضہ کے لیے بلیک ہول کا فرضی افسانہ تراشا گیا اور میر جعفر سے سازش کی گئی۔ میر جعفر سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان کا بہنوئی تھا۔ اس کو نوابی کا لالچ دے کر توڑ لیا گیا۔ اس کے علاوہ اوما چند نامی ایک سیٹھ کو بھی سازش کے تحت اپنے ساتھ ملا لیا گیا۔ اوما چند کے ساتھ 30 لاکھ روپیہ دینے کا معاہدہ کیا گیا جو اصل میں جعلی تھا۔ کلائیو اپنی روایتی 3000 فوج کو لے کر نواب پر چڑھ دوڑا۔ اس کی فوج میں صرف 500 گورے تھے جبکہ 2500 ہندوستانی تھے۔ نواب کے پاس بقول مورخین 50,000 پیادے، 18,000 گھوڑ سوار اور 55 توپیں تھیں، لیکن اس فوج کا ہر حصہ میر جعفر کے زیر کمان کلائیو سے مل چکا تھا۔ اس لیے نواب میدان جنگ میں ناکام ہوا اور گرفتار ہو کر میر جعفر کے بیٹے میرن کے ہاتھوں قتل ہوا۔ انگریز مورخوں کا یہ دعویٰ کہ کلائیو نے 3000 سپاہیوں کی مدد سے نواب کی لاتعداد فوج پر فتح پائی قرین قیاس نہیں ہو سکتا، کیونکہ 50,000 میں سے ہر ایک کے حصے میں 3000 کی بوٹی تک نہیں آ سکتی۔ دراصل خود نواب کی فوج کا بیشتر حصہ اپنے گھر کو آگ لگا رہا تھا۔ نیز یہ کہنا کہ میر جعفر آخر دم تک کلائیو کے ساتھ نہیں ملا بالکل غلط ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کو انگریز کبھی نواب نہ بناتے۔ یہ اس شخص کی غداری تھی جس کے باعث بنگال میں اسلامی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس پر بھی اگر سراج الدولہ کا سپہ سالار نہ مرتا تو نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ اس سپہ سالار کو جو میر جعفر کے ساتھ شریک نہ تھا، میر جعفر کے آدمیوں نے قتل کر دیا تھا، جس سے وفادار فوج بھی بدحواس ہو گئی۔ کلائیو کے صرف 20 آدمیوں کا مارا جانا اور 50 کا زخمی ہونا تعجب خیز نہیں، کیونکہ توپ خانے کو بھی پہلے ہی خرید لیا گیا تھا اور توپوں میں پانی ڈلوا دیا گیا تھا۔ پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ جنگ سے پہلے بارش ہو گئی تھی اور نواب کے پاس ترپال نہیں تھے، اس لیے اس کا سارا بارود بھیگ کر ناکارہ ہو گیا تھا۔ لڑائی کے بعد کلائیو مرشد آباد پہنچا جو ان دنوں بنگال کا دارالحکومت تھا۔ کٹ پتلی بادشاہ دہلی سے پہلے ہی میر جعفر کی تقرری کا فرمان حاصل کیا جا چکا تھا، چنانچہ اس کو گدی پر بٹھا دیا گیا۔ میر جعفر کو تمام خزانہ اور ذاتی زور و جواہر کلائیو کی نذر کرنے پڑے، جن میں سے ہر انگریز کو معقول حصہ دیا گیا۔ صرف کلائیو کا حصہ 53,01,000 روپے تھا۔ اس کے علاوہ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کو 1 کروڑ روپیہ کلکتہ کے نقصان کے عوض اور حملے کی پاداش میں دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بنگال میں 24 پرگنے کا زیر خیز علاقہ بھی کمپنی کے نذر ہوا۔ 1759 میں شاہ عالم نے اس تمام علاقے کا محاصل جو 4,50,000 ہوتا تھا کلائیو کو بخش دیا اور اس طرح تقریباً سارا بنگال انگریزوں کے تسلط میں آ گیا۔ چند روز بعد انگریزوں نے میر جعفر کو بے دست و پاک کر دیا، لیکن یہ شخص نہایت سمجھدار نکلا۔ اس نے ایسے اقدام شروع کیے جن سے انگریزوں کے پنجے
ڈھیلے ہونے شروع ہو گئے اور پٹنہ میں 200 انگریز قتل کر دیے گئے۔ میر قاسم نے دیگر مسلمان نوابوں کو متحد کر کے بکسر کے مقام پر بہادری سے انگریز کا مقابلہ کیا، جس میں 1000 انگریز مارے گئے۔ لیکن پھر غداری اور سازش اپنا رنگ لائی۔ میر قاسم کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی اور انگریز بنگال پر مکمل طور پر قابض ہو گیا۔ دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔